ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، اور بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سید المرسلین اور امام الانبیاء ہیں۔ محترم حاضرین، الحمدللہ ہم نے اس سے پہلے والی تاقراتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا خروج یا فتنہ، اور اسی طرح سے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم نے سنی اور معلوم کی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کا جو عنوان ہے، موضوع ہے یاجوج ماجوج کا خروج۔ یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ان کا نکلنا۔ ہم ان کے تعلق سے کچھ تفصیل سے جانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے، مکہ والوں کے درمیان آئے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ستایا، آپ کو کتنی تکلیفیں دیں۔ مکہ والوں کی جو ہے ہمیشہ یہ خواہش تھی، یہ کوشش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی بات میں جھوٹا ثابت کیا جائے۔ ایک بات ہی صحیح ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے جس سے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا تسلیم کریں، یا کم از کم ان کے معاملے میں شک میں پڑ جائیں۔ لہٰذا یہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ کفار مکہ نے ایک مرتبہ چند لوگوں کا وفد بنایا، ایک جماعت بنائی، اور ان سے کہا کہ جاؤ مدینے کے اندر، وہاں جا کر مدینے کے جو یہودی ہیں ان سے کچھ ایسی باتیں معلوم کرو جو کسی کو پتہ نہ ہو، اور وہ سوالات ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے، اور جب وہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، جبکہ وہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو سارے لوگوں کے سامنے ان کا بھانڈا پھوٹ جائے گا، لوگ محمد کو جھوٹا سمجھ لیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لہذا یہ جماعت مدینے کے اندر آئی، یہودیوں سے بات چیت کی،
اور کچھ سوالات لے کر پھر مکہ آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، اے محمد اگر تم سچے نبی ہو تو بتاؤ کہ یہ روح کیا چیز ہے، روح کا معاملہ کیا ہے، روح کے بارے میں بتاؤ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کا جواب دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ اے محمد کچھ نوجوان تھے گزشتہ زمانے میں جو لاپتہ ہو گئے تھے، ان کے بارے میں اگر تمہارے پاس علم ہو، اگر تم سچے نبی ہو تو بتاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کے شروع میں اصحاب الکہف کے قصے کو بیان کیا اور ان کو جواب دے دیا۔ پھر تیسرا سوال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے محمد یہ ذوالقرنین کون تھا، اس کے بارے میں بیان کیجیے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کے اخیر میں ذوالقرنین کے تعلق سے جواب دے دیا۔ ذوالقرنین کا یاجوج ماجوج کے واقعے سے بڑا گہرا تعلق ہے، لہذا سب سے پہلے ہم کو انہیں جاننا ہوگا، ذوالقرنین کو۔ اللہ کے بندو، ذوالقرنین ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جس انداز میں ان کے قصے کو بیان کیا ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ توحید پرست بادشاہ تھے، مسلمان بادشاہ تھے، اور اسی طریقے سے عدل و انصاف کرنے والے نیک دل بادشاہ تھے۔ اور قرآن نے ان کی بادشاہت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہر خطے میں ان کی حکومت تھی۔ اور قرآن کا کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں، ایسے اسباب عطا کیا تھا جو دوسروں کو عطا نہیں ہوئی۔ ان کا لاو و لشکر بھی بڑا عجیب و قسم کا تھا، ان کے پاس عجیب عجیب کرامتیں بھی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے حکومت چلانے کی سوجھ بوجھ بھی ان کو اچھی سے دے رکھی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ ملکوں کو فتح کرتے ہوئے مغرب پہنچے، پھر وہاں سے فتح کرتے ہوئے مشرق پہنچے، یہاں تک کہ مغرب و مشرق کے درمیان جتنے ملک پڑتے ہیں، جتنی حکومتیں پڑتی ہیں، سب پر غالب آ گئے اور سب پر اپنی حکومت کا قبضہ جما لیا۔ بڑے انصاف پسند اور رحم دل بادشاہ تھے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے جب مشرق کو انہوں نے فتح کر لیا تو پھر ایک راستے سے ایک طرف سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر ان کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوئی جس کی زبان ذوالقرنین نہیں جانتے تھے اور ذوالقرنین کی زبان وہ نہیں جانتے تھے۔ لہذا ان قوم والوں نے جیسے تیسے کر کے، یا انہی میں سے اگر کوئی ان کی زبان جانتا تھا تو اس کو درمیان میں رکھ کر ذوالقرنین سے شکایت کرنے لگے، یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا الی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ قوم والوں نے پوچھا، اے بادشاہ، اے ذوالقرنین، یہاں پر ایک قوم بستی ہے، یاجوج ماجوج، اور یہ بڑی فسادی قوم ہے، ان لوگوں نے ہمارا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے، ہمارے بستیوں میں داخل ہوتے ہیں، ہمارے فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، ہمارے چشموں کو، ہمارے کنوؤں کو خراب کر دیتے ہیں، ہمارا مال لوٹ کر لے کر چلے جاتے ہیں اور ہم پر بڑا ظلم کرتے ہیں۔ لہذا کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی بندھ یا دیوار بنا دیں اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو بہت سارا پیسہ دیں گے۔ ذوالقرنین نے جواب دیا، پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، بس اتنا کرنا کہ اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے ذرا میری مدد کر دینا۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے لوہے کی شیٹوں کو منگایا، لوہے کی بڑی بڑی شیٹوں کو منگوا کر
دو پہاڑوں کے درمیان شیٹوں کو ایک کے اوپر ایک رکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے کہا کہ اس میں آگ لگاؤ، یہاں تک کہ وہ لوہا جل کر تپ کر ایک خاص ڈگری تک پہنچ گیا، گویا وہ آگ کا انگارہ لگ رہا تھا۔ اس حالت میں جب وہ لوہا پہنچ گیا تو ذوالقرنین نے کہا کہ اب پگھلا ہوا تانبا لے کر آؤ۔ لہذا پگھلا ہوا تانبا اس دیوار کے اوپر اور شیٹوں کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے وہاں پر گارے کی طرح اس کو ڈال دیا گیا، اور پوری دیوار کو مضبوطی کی طرح دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑا کر دیا گیا۔ قوم والوں نے جب حضرت ذوالقرنین کی یہ کارکردگی دیکھی، یہ کام دیکھا، بڑے خوش ہوئے، تعریف کرنے لگے۔ تو ذوالقرنین نے کہا اس میں میرا کچھ نہیں ہے، حقیقت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہے۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی کہا کہ دیکھو اللہ رب العالمین کا ایک وعدہ ہے، ایک وقت ہے، جب وہ وقت آئے گا تو یہ دیوار گر جائے گی۔ یہاں تک جو ہے قرآن ذوالقرنین کا واقعہ ہمیں بیان کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن جو ہے کوئی ہسٹری کی کتاب یا جغرافی کی کتاب یا میتھمیٹک کی کتاب نہیں ہے، وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اسی لیے قرآن جو ہے غیر ضروری چیزوں کو بیان نہیں کرتا کہ وہ کس سن کے بادشاہ تھے اور ان کا حقیقی نام کیا تھا۔ قرآن ایسی چیزوں کو بیان نہیں کرتا کیونکہ انسان کے لیے اس چیز میں کوئی ہدایت کی بات نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال اب مفسرین کے درمیان جو ہے کچھ اختلاف ہے کہ یہ ذوالقرنین کون تھے، اور شاید بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ الیگزینڈر دی گریٹ، جس کو سکندر اعظم کہا جاتا ہے، جو یونان کا ایک بادشاہ تھا اور مقدونیہ میں پیدا ہوا تھا، ارسطو جس کا استاذ تھا، بہت سارے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہی جو ہے ذوالقرنین تھا۔ بہت سارے لوگوں کے منہ سے ہم نے سنا ہے اور لوگ سوال بھی کرتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کیا حقیقت میں یہی الیگزینڈر مقدونی سکندر اعظم یہی ذوالقرنین تھا یا ذوالقرنین کی شخصیت کوئی اور ہے۔ اسی طرح کچھ اور لوگ جو ہے ذوالقرنین کے علاوہ ایک سائرس بول کے نام آدمی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سائرس ہی ذوالقرنین تھا، اور کچھ لوگ ہیں جو کسی اور کو ذوالقرنین کا خطاب دیتے ہیں۔ تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ حقیقت میں ذوالقرنین کون تھے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کلی طور پر اس بات کا انکار کر دیا ہے کہ یہ جو الیگزینڈر یا سکندر اعظم تھا یہ ذوالقرنین ہو نہیں سکتا، کسی بھی طریقے سے یہ ذوالقرنین نہیں بن سکتا۔ اور اس کی انہوں نے بنیادی طور پر 4 وجوہات کو بیان کیا۔ پہلی وجہ کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا بادشاہ تھا۔ اس دور میں اس کی حکومت چلتی تھی نمرود کے بعد۔ اور ازرقی ایک بہت بڑے عالم ہے، ان کا کہنا ہے کہ ذوالقرنین انہوں نے حضرت ابراہیم سے مل کر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کر کے ان دونوں کے ساتھ انہوں نے کعبۃ اللہ کا طواف بھی کیا ہے۔ اور جو سکندر اعظم، سکندر الیگزینڈر مقدونی جو ہے، اس کا زمانہ اگر دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے درمیان تقریباً 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنے ہزار سال کا؟ 2000 سال کا فاصلہ ہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کرتے ہوئے کہا
وہ جو بادشاہ تھا ذوالقرنین وہ مسلمان تھا اور انصاف پسند بادشاہ تھا، اور جو یہ الیگزینڈر تھا سکندر اعظم جس کو کہتے ہیں، یہ حقیقت میں کیا تھا؟ کافر تھا، اور اس کا جو استاد یا وزیر تھا جس کو ارسطا طالیس یا ارسطو کہتے ہیں، یہ بھی کافر تھا، اور یہ الیگزینڈر ہمیشہ اسی کی بات سنتا تھا، جیسے وہ کہتا اسی پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا تھا۔ تو یہ ذوالقرنین مسلمان تھے اور یہ الیگزینڈر کیا تھا؟ کافر تھا۔ اور تیسری وجہ انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ ذوالقرنین جو ہے وہ عربی تھے، عربین تھے، عرب والے تھے، اور یہ الیگزینڈر جو تھا وہ یونانی تھا، یونان کا رہنے والا، مقدونیہ میں پیدا ہونے والا بادشاہ تھا۔ یہ وجوہات انہوں نے بیان کی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے جو بعض لوگ الیگزینڈر کو یا سکندر اعظم کو ذوالقرنین سمجھتے ہیں، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کیونکہ یہ الیگزینڈر بھی، سکندر اعظم بھی دو بڑے بڑے ملکوں کو فتح کر لیا تھا اس نے، روم کی مملکت کو اور اسی طرح فارس پرشین مملکت کو بھی اس نے فتح کر لیا تھا، اور وہ دونوں بہت بڑی مملکتیں تھیں۔ تو لوگوں نے اس کو ذوالقرنین کا خطاب دیا کیونکہ ذوالقرنین نے مشرق و مغرب کو فتح کر رکھا تھا۔ دونوں کے درمیان یہ مشابہت ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے الیگزینڈر کو ذوالقرنین کا خطاب دیا ہے۔ حقیقت میں یہ الیگزینڈر ذوالقرنین نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک باریک نقطہ بیان کرتے ہوئے کہا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذوالقرنین کا جب ذکر کیا، اس کے بعد ہی فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ذوالقرنین جو ہے حضرت ابراہیم کے دور کے ہیں، اور یہ الیگزینڈر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال پہلے کا ہے، لہذا دونوں کے درمیان جو ہے ہزاروں سال کا فاصلہ ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہی سکندر ذوالقرنین ہے تو اپنے ذہن سے اس کو نکال لیا جائے۔ اور دوسرے لوگ جو سائرس کو یا کسی مصری بادشاہ کو ذوالقرنین کہتے ہیں یا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت میں ان کے پاس بھی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ قرآن نے ہم کو جتنا بیان کیا ہے بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن نے کہا وہ نیک دل بادشاہ تھے، مسلمان تھے، اور انہوں نے یاجوج ماجوج کو قید کرتے ہوئے ایک دیوار انہوں نے بنا دی ہے۔ تو یہ جو ہے الیگزینڈر کے تعلق سے یا ذوالقرنین کے تعلق سے کچھ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب آگے چلتے ہیں یاجوج ماجوج کے تعلق سے کہ یہ کون ہیں، کہاں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز جان لیں کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ بنی آدم میں سے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور بعض مفسرین کا، بعض علماء کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام یافث تھا، اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام یاجوج اور دوسرے کا نام ماجوج، تو انہی دو بیٹوں سے جو ہے یہ نسل نکلی ہے، یہ اولاد بڑھتی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے ایک مرتبہ آپ گھبرائے ہوئے زینب بنت جحش کے گھر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب کے لیے بربادی ہے، عرب والوں کے لیے ہلاکت ہے، اس لیے اس شر سے یا اس برائی کی وجہ سے کہ یاجوج ماجوج کی جو دیوار ہے اس کے اندر اس طرح آپ نے حلقہ بنایا اپنی شہادت کی انگلی سے اور اپنے انگوٹھے کو ملا کر کہا اس مقدار میں اس دیوار کے اندر سوراخ پڑ چکا ہے۔ تو زینب بنت جحش نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر وہ نکل جائیں
تو کیا ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم لوگ نیک ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خبیث لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں یا برائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو سب کو ہلاک کیا جاتا ہے، اور جب اٹھایا جائے گا تو نیتوں کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک درہم کے برابر یا اتنے چھوٹے حلقے کے برابر سوراخ پڑ گیا تھا۔ یاجوج ماجوج کہاں ہے؟ اکثر لوگ ان کے ذہن میں سوال آتا ہے، خاص کر جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، شاید وہ سوچتے ہوں گے کہ آج دنیا اتنی ترقی کر چکی، نئے نئے ٹیلیسکوپس اور نئے نئے سیٹلائٹس ایجاد کر لیے گئے جو فضا میں گھوم کر زمین کی چھان بین کرتے رہتے ہیں اور زمین کی امیجز کو کیپچر کر کے لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ آج انسان اتنے آگے نکل گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم کو یاجوج ماجوج کے بارے میں کیوں پتہ نہیں چلتا؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یاجوج ماجوج کوئی چھوٹی قوم نہیں ہے، 10-12 ہزار کی جماعت نہیں ہے۔ یہ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے، اے آدم جہنمیوں کو الگ کرو، اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو الگ کرو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے، اے اللہ کتنوں کو الگ کروں؟ تو اللہ رب العالمین کہیں گے، ہر 1000 میں سے 990 پر 9 آدمیوں کو جہنم کے لیے الگ کر دو۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کو یہ بات بہت بڑی معلوم ہوئی، سوچنے لگے کہ پھر جہنم سے کون بچ پائے گا؟ پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول پھر تو کون بچے گا؟ وہ آدمی، ایک آدمی جو بچے گا وہ کون ہوگا؟ 1000 جو ہے 990 پر 9 جہنم میں جا رہے ہیں اور صرف ایک آدمی جنت میں جا رہا ہے، تو بچنے والا کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی گھبراہٹ کو دیکھا تو کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ جو جہنم میں جانے والے 990 پر 9 لوگ ہوں گے، آدمی ہوں گے، وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، اور ایک آدمی جو جنت میں جائے گا وہ تم میں سے ہوگا۔ مطلب یہاں ان کی کثرت کا اندازہ لگائیں، ہمارے ایک آدمی کے مقابلے میں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 990 پر 9 وہ لوگ، یعنی کثیر تعداد میں، کروڑوں میں، اربوں میں، خربوں میں وہ لوگ موجود ہیں۔ اتنی بڑی جماعت ہم کو نظر کیوں نہیں آتی آج کے دور میں؟ آج کے یہ سیٹلائٹ میں کیوں نظر نہیں آتی؟ ٹیلیسکوپس میں کیوں نظر نہیں آتے یہ لوگ؟ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے سوچتے سوچتے یاجوج ماجوج کا انکار ہی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کوئی حقیقت نہیں ہے، بس یوں ہی وہ ایک کہانی ہے، یا یوں ہی برائی کو سمجھانے کے لیے نبی نے مثال دے رکھی ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو مانتے تو ہیں کہ یاجوج ماجوج ہیں، لیکن ان لوگوں کا کچھ عجیب نظریہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ چائنا کے لوگ ہیں، یا جاپان کے لوگ ہیں، یا کوریا کے لوگ ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ بہرحال جس کے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہو کہ آج کی اس ماڈرن دنیا میں وہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتے، تو اس کے 2 جواب ہو سکتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے ساری دنیا کے اندر سیٹلائٹ پھیلا دیے ہیں اور ہر جگہ کی ہم نے چھان بین کر رکھی ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں جو ہماری پہنچ سے باہر ہے، اگر ان کا یہ دعویٰ ہے تو غلط دعویٰ ہے، اس لیے کہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں آج تک بھی انسان پہنچ نہیں پایا۔ اور آپ نے کئی حادثات سنے ہوں گے، کئی انسیڈنٹ آپ نے سنا ہوگا کہ کہیں پر جو ہے پلین کھو گیا یا کشتیاں کھو گئیں اور سالوں سال گزر گئے، لیکن ابھی تک ان کا پتہ نہیں ہے۔
تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کسی ایسی سرزمین میں جو انسان کی پہنچ سے، اس کی قدرت و طاقت سے دور ہو، ایسی سرزمین نے ان کو قید کر دیا ہوگا۔ اور دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے وہ ان لوگوں کو دوسرے بندوں کے لیے ظاہر کرنا نہیں چاہتے، جیسے جنات چھپی ہوئی مخلوق ہے، فرشتے ہمارے لیے چھپے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کے لیے، ان کو دوسرے لوگوں کی نظروں سے بچانے کے لیے ایسے ہی ہماری نظروں سے غائب کر رکھا ہے۔ یہ احتمال ہے، ہو سکتا ہے، علماء نے کہا ہو سکتا ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ بہرحال ہم کو اتنا ماننا ضروری ہے قرآن کی روح سے، حدیث کی روشنی میں، کہ یاجوج ماجوج جو ہے ایک قوم ہے جو انسان ہیں، اور ذوالقرنین نے ان کو دیوار کے پیچھے قید کر دیا ہے۔ قرآن کے اندر جو باتیں آئی ہیں، حدیث کے اندر جو باتیں آئی ہیں، ہم مسلمان، ہم مومن اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اب آگے چلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی صورت کو بیان کرتے ہوئے، یاجوج ماجوج کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہا عراض الوجوہ، یاجوج ماجوج کا چہرہ جو ہوگا بڑے چوڑے چہرے کے ہوں گے، اور ایک جگہ فرمایا کأن وجوہہم المجان المطرقہ، گویا ان کے چہرے جو ہے چمڑے کی ڈھال کو کوٹنے پر، اس ڈھال پر جو نشان پڑتے ہیں اسی طرح ان کے چہرے پر نشان آئے ہوئے ہوں گے، یعنی چمڑے کی کوٹی ہوئی ڈھال کی طرح ان کے چہرے ہوں گے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صغار العیون، ان کی آنکھیں بڑی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں گی۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی فرمایا صحب الشعافی، ان کے سر کے جو بال ہوں گے وہ لال بال ہوں گے، ان کے بالوں کا کلر کالا نہیں ہوگا، تھوڑا لال رنگ کی طرف مائل ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تین صفات، چہرے جو ہے چوڑے ہوں گے، آنکھیں چھوٹی ہوں گی، اور بال جو ہے تھوڑا لال ہوں گے، ان صفات کو لے کر کچھ علماء نے کیا کر دیا، ان صفات کو اٹھا کر کچھ لوگوں نے ترکی کے لوگوں پر فٹ کر دیا اور کہا کہ ترکی کے لوگ ہی جو ہیں یاجوج ماجوج ہیں، اور کسی نے اٹھا کر چائنا کے لوگوں پر فٹ کر دیا، کہا کہ چائنا کے لوگ ہی یاجوج ماجوج ہیں، اور جو چائنا کی جو دیوار ہے گریٹ وال، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہی ذوالقرنین کی دیوار ہے، جو کہ خرافات ہے، حقیقت سے دور ہے، یہ لوگ حقیقت سے کھیل رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دے۔ جیسے قرآن اور حدیث میں بیان کیا ہے، اس پر ایمان لانے میں ان کو کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جب اللہ کی قدرت پر یقین ہے تو اللہ نے جو چیز بیان کیا ہے، نبی نے جو چیز بیان کی ہے، اس پر ایمان لانے میں ان کو کیا اعتراض ہے، کیوں پیچھے ہٹتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال یہ جو بھی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں کہ اس سے مراد جو ہے ترکیہ کے لوگ ہیں، جاپان کے لوگ ہیں، اس طرح کے ادھر کے ادھر کے لوگ، تو یہ سب غلط باتیں ہیں، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ بہرحال یاجوج ماجوج کیسے ہوں گے، ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چہرے جو ہے کوٹی ہوئی ڈھال کی طرح ہوں گے، اور بال جو ہے لال ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ یہ جو کام کرتے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ روزانہ یہ لوگ صبح اٹھ کر ذوالقرنین نے جو دیوار بنا رکھی ہے اس دیوار کے پاس آتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں میں جو ہتھیار، جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے دیوار کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں، توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ سنا ہے کہ وہ لوگ چاٹتے ہیں، ایسی حدیث میں کوئی بات نہیں آئی ہے۔ جو ان کے پاس اوزار ہیں اس کے ذریعے سے کھودنے کی، توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب شام ہو جاتی ہے، وہ دیوار ٹوٹنے کے بالکل قریب ہوتی ہے، تھوڑا سا اس میں سوراخ پڑ گیا ہوتا ہے، جس کے اندر سے جو ہے روشنی یا سورج کی کرنیں دکھائی دے سکتی ہیں، اتنا قریب وہ پہنچ جاتے ہیں، تو ان کا سردار کہتا ہے
چلو واپس چلو، بہت تھک گئے ہیں، دوبارہ صبح کو آئیں گے اور دیوار کو توڑیں گے۔ صبح جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ دیوار جو ہے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، لہذا پھر اسی کام میں لگ جاتے ہیں اور روزانہ یہی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے خروج کا یا نکلنے کا وقت نہ آ جائے۔ اس کے بعد یہ لوگ کب نکلیں گے، کب خروج ہوگا ان لوگوں کا؟ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، امام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، پھر دونوں مل کر مسلمانوں کو لے کر دجال سے لڑیں گے، حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے، پھر مسلمان یہودیوں سے لڑیں گے، ان کو قتل کر دیں گے، امام مہدی کی وفات ہو جائے گی، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، دفنا دیا جائے گا، اور جتنے عیسائی ہیں سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، اور جتنے کافر ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی سانس کی وجہ سے مر جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہر طرف مسلمان ہی مسلمان رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ پر وحی نازل کریں گے، کہیں گے اے عیسیٰ اب ہم اپنے ایسے بندوں کو نکال رہے ہیں جس کا مقابلہ کرنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، لہذا آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چڑھ جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چڑھ جائیں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ کہتے ہیں جب ان کے نکلنے کا وقت قریب آئے گا، شام میں جب یہ لوگ دیوار کو توڑ کر تھوڑا سا سوراخ بنا کر واپس جا رہے ہوں گے، ان کا سردار کہے گا تھک گئے ہیں، چلو کل آ کر انشاءاللہ اس دیوار کو توڑ دیتے ہیں۔ اس وقت وہ کیا کہے گا؟ انشاءاللہ، یعنی معاملہ جو ہے اللہ رب العالمین کے سپرد کر دے گا۔ تو دوسرے دن جب آئیں گے تو وہ دیوار جو ہے جس حالت میں انہوں نے چھوڑا تھا اسی حالت پر باقی رہے گی۔ تو پھر وہ لوگ اپنے ہتھیاروں سے اس دیوار کو توڑ کر مسلمانوں کی طرف یا دنیا کی طرف خروج کریں گے۔ احادیث کے اندر آیا ہے اتنی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے، اتنی کثرت میں وہ ہوں گے، اور اس قدر ظالم وہ لوگ ہوں گے کہ بحر تبریہ جو بڑا سا سمندر ہے، ایک سمندر، وہاں سے ان کا پہلا دستہ، پہلی جماعت جب گزرے گی تو سارا کا سارا پانی پی جائے گی، اور اسی سے متصل جو لائنیں ہوں گی اخیر تک، جب اخیر والے اس سمندر کے پاس پہنچیں گے تو کہیں گے کہ یہاں پر کبھی پانی تھا کیا؟ تھوڑا کچا کچا سا لگ رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ کبھی یہاں پر پانی رہا ہوگا۔ یعنی سمندروں کے سمندر پی جائیں گے یہ لوگ، دریاؤں کے دریا کو گٹک کر جائیں گے یہ لوگ، پھر کیا کریں گے؟ زمین میں پھیل جائیں گے۔ اور جو لوگ کوہ طور کے علاوہ، بیت المقدس کے علاوہ دوسری جگہوں پر ہوں گے، احادیث میں آیا ہے وہ لوگ ان کے ظلم سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنی بستیوں کو چھوڑ کر غاروں میں چلے جائیں گے، پہاڑوں میں چلے جائیں گے، جنگلوں میں جا کر چھپنے لگیں گے۔ بہرحال یہ یاجوج ماجوج کا لشکر، یہ جماعت ساری دنیا کے اندر فساد مچا رہے ہوں گے، کھیتوں کو برباد کر کے رکھ دیں گے، سارے ندی نالوں کو پی جائیں گے، کہیں پر بھی پانی نہیں بچائیں گے۔ اس کے بعد گھروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، اور جو لوگ ان کے سامنے آئیں گے یا جن کو یہ پکڑ لیں گے قتل کر کے رکھ دیں گے، کسی پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ ہر طرف خون ہوگا، فساد ہوگا، سارے لوگ جو ہے اپنے اپنے غاروں میں جہاں پر چھپے ہوئے ہوں گے سب پریشان ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اس وقت جو ہے جب یہ زمین پر فساد مچ رہا ہوگا، اس وقت بیل کا جو سر ہوگا جسے آدمی کو یہ اہمیت نہیں دیتا، نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ بیل کا سر بھی اس دن اتنا قیمتی بن جائے گا کہ 100 سونے کے سکوں میں بکے گا وہ سر،
صرف ایک سر۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوگی، ہر طرف انہوں نے تباہی مچا رکھی ہوگی، کوئی چیز ان کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہوگی۔ بہرحال مسلمان جب پریشان ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے، ان ظالموں سے، اس یاجوج ماجوج سے ہمیں بچا لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان سب مل کر اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، تو اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ ان کے گردنوں میں کیڑے پیدا کر دیں گے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ ساری زمین میں جب یہ فساد مچائیں گے تو ایک جگہ جمع ہو کر ان میں سے بہت سارے لوگ تیروں کو آسمان کی طرف چلائیں گے، آسمان میں اوپر کی طرف تیر چلائیں گے، یہ سمجھ کر کہ ہم نے زمین والوں کو تو ختم کر دیا ہے، زمین والوں پر ہم نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، آسمان والوں پر بھی، آسمانی مخلوق پر بھی ہم لوگ غالب ہو جائیں گے، ان کو بھی ختم کر دیں گے، اور بعض روایت میں آیا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کو بھی ختم کر دیں گے۔ لہذا جب وہ آسمان میں تیر چلائیں گے تو اللہ رب العالمین ان کے تیروں کو خون آلود کر کے، یعنی اس میں خون لگا کر کے واپس لوٹا دے گا۔ لہذا جب وہ اپنی تیروں کے اندر خون کو دیکھیں گے، خوشی سے اچھل پڑیں گے کہ ہم زمین پر بھی غالب آ گئے اور آسمانوں پر بھی غالب آ گئے۔ یہاں مسلمانوں کی دعا چل رہی ہوگی، اللہ رب العالمین دعا کو قبول کریں گے، یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دیں گے، اور اس کیڑے کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ یہ جتنی بھی جماعت ہوگی، کروڑوں میں، اربوں میں، خربوں میں لا تعداد، ان کو صرف ایک ہی جان کی طرح سب کو ایک ہی سیکنڈ میں سب کو اللہ رب العالمین موت دے دیں گے۔ ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا کیا جائے گا، اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ سارے لوگوں کو ایک ہی سیکنڈ میں، ایک ہی لمحے میں سب کو موت دے دی جائے گی، اور اس کے بعد ہر طرف ان کی لاشیں، ہر طرف ان کی لاشیں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اس دور میں جو جانور ہوں گے ان کی لاشوں کو کھا کھا کر موٹے تازے بن جائیں گے، ہر طرف لاشیں بکھری پڑی ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مسلمانوں کو لے کر اتریں گے کہ یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو گیا ہے، زمین خالی ہو گئی ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف لاشیں ہیں، قدم رکھنے کی جگہ کہیں پر بھی نہیں ہے، اور گندی بدبو ساری زمین میں پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف گندی بدبو پھیلی ہوئی ہے، سڑی ہوئی لاشیں ہیں، جانور اس کو کھا رہے ہیں، زمین رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان مل کر پھر سے دعا کریں گے اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ اس گندی چیز سے، ان گندی لاشوں سے ہمیں نجات دے۔ تو اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ آتا ہے کہ بختی اونٹ کی ایک نسل ہے، ایک ذات ہے، اس کی گردنوں کے برابر اللہ رب العالمین بڑے بڑے پرندوں کو بھیجیں گے، بڑے بڑے پرندوں کو روانہ کریں گے ان کی لاشوں کے پاس۔ یہ پرندے اپنے پنجوں میں، اپنی چونچوں میں ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر لے جائیں گے اور زمین کے باہر کہیں پر پھینک دیں گے، زمین جو ہے ان کی لاشوں سے پاک ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک بارش برسائیں گے، زبردست بارش ہوگی، اور جو کچھ میل، انتڑیاں، خون وغیرہ زمین میں لگا ہوا ہوگا ساری زمین صاف ہو جائے گی، جس طرح کوئی آدمی اپنے پانی کے حوض کو صاف کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین زمین کو بالکل صاف کر دیں گے ہر طرح کی گند سے، برائی سے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین زمین کو حکم دیں گے کہ اپنے خیر و برکات کو اگانا شروع کر، آسمان کو حکم دیں گے کہ بارشیں برسا، جیسا کہ ہم نے نزول عیسیٰ میں سنا کہ ہر طرف برکت ہی برکت ہوگی،
یہاں تک کہ ایک انار پوری ایک بڑی جماعت کھا سکے گی، اور اس کے چھلکے کے سائے میں سارے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ اسی طرح ایک اونٹ کا دودھ کئی جماعتوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور بچے جو ہے سانپوں سے اژدہوں سے کھیل رہے ہوں گے، کوئی سانپ کسی بچے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح شیر، بھیڑیا یہ بکریوں کے ساتھ، گایوں کے ساتھ چر رہے ہوں گے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس طرح امن ہوگا، اس طرح کی برکتیں ہوں گی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو جائے گی۔ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے بازو ان کو دفنا دیں گے۔ اس کے بعد اب کیا ہے؟ مسلمان ہی مسلمان ہے، ہر طرف کیا ہے؟ مسلمان ہی مسلمان ہے۔ چند ایام گزرنے کے بعد شیطان جو ہے پھر اپنا کام شروع کرے گا، لوگوں کو اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت جلد جو ہے لوگ شرک میں، بدعات میں پڑ جائیں گے۔ پھر کیا ہو جائیں گے؟ لوگ مشرک بن جائیں گے، بدعتی بن جائیں گے۔ پھر قیامت کی دوسری نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ 3 جگہ جو ہے زمین کو دھسا دیا جائے گا۔ ایک جزیرۃ العرب، عرب کے اندر، علماء کا کہنا ہے حضرت مہدی علیہ السلام سے جو لشکر لڑنے کے لیے آئے گا اس کو مقام بیدا میں دھسا دیا جائے گا۔ تو یہ ایک قیامت کی نشانی ہوگی، اور اسی طرح مشرق میں اور مغرب میں دونوں جگہ جو ہے زمین کو دھسا دیا جائے گا، لوگوں کو دھسا دیا جائے گا۔ اور جو یہ دھسانا ہے بالکل ایک کے بعد ایک ہوگا، ان کے درمیان جو ہے زیادہ گیپ یا زیادہ وقفہ نہیں ہوگا۔ تو یہ زمین کا دھسنا، لوگوں کا زمین میں دھسا دیا جانا، تینوں جگہ پر، یہ تینوں قیامت کی 3 نشانیاں ہیں۔ قیامت کی یہ 3 نشانیاں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد آنے والی قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ زمین سے جو ہے ایک جانور نکلے گا، دابۃ الارض جس کو کہتے ہیں، زمین سے ایک جانور نکلے گا۔ علماء نے کہا ہے مکہ کے اندر سے نکلے گا، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے جو لوگوں سے بات کرے گا، اور یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہوگی۔ اور اس جانور کو لے کر بہت ساری ضعیف روایتیں بیان کی گئی ہیں کہ اس کے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی ہوگی، اس کی آنکھیں خنزیر کی ہوں گی، اس کا سینہ شیر کا ہوگا، اور اس کا منہ فلاں جانور کی طرح ہوگا، بیل کی طرح ہوگا، دم اس طرح ہوگی، پیر اس طرح ہوگی، گردن اس طرح ہوگی۔ تو یہ ساری کی ساری روایتیں بالکل ضعیف ہیں، اعتبار کے قابل ہے ہی نہیں۔ قرآن نے کہا ایک جانور نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا، اتنی ہی بات صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری تیسری چیز جو جانور کی کیفیت کو لے کر بیان کی جاتی ہے، کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ ایک قیامت کی ایک نشانی ہوگی۔ اسی طرح قیامت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ دھواں نکلے گا عرب کے اندر، اور ساری دنیا کے اندر ایک دھواں چھا جائے گا، اور وہ دھواں جو ہے اتنا خطرناک ہوگا کہ سارے لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ لوگ پریشان ہو جائیں گے، کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوگا، ایسا دھواں ہوگا۔ اور بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ نشانی پوری ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے عرب کے اندر ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، نبی نے بد دعا کی تھی کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، تو مکہ والوں پر اللہ رب العالمین نے ایسی قحط سالی مسلط کر دی کہ بھوک کی وجہ سے جو ہے ان کو دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ تو علماء کرام نے جواب دیا ان کو دھواں دھواں نظر آتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ دھواں نہیں تھا، یہ ابھی نشانی پوری نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ قیامت کے قریب یہ نشانی بھی پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا، سورج جو ہے مغرب سے نکلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ سورج جو ہے ڈوبتے وقت اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کرتا ہے دوبارہ نکلنے کے لیے۔
سجدہ بھی کرتا ہے اور اجازت بھی طلب کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سجدہ قبول کرتے ہیں، اجازت دے دیتے ہیں، لیکن جب قیامت قریب آ جائے گی تو سورج کا سجدہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں پر لوٹ جا۔ تو سورج اس کے بعد سے روزانہ مغرب ہی سے طلوع ہوگا۔ بعض علماء کرام نے یہی کہا ہے کہ اس کے بعد روزانہ مغرب ہی سے طلوع ہوگا۔ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا جب 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا، اور کسی کا نیک عمل کرنا فائدہ نہیں دے گا۔ اس میں سے فرمایا ایک دجال کا خروج ہے، دوسرا دابۃ الارض کا نکلنا ہے، اور تیسرا جو ہے مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے۔ اگر یہ 3 نشانیاں پوری ہونے کے بعد کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد فوراً توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمن جو ہے، ملک یمن، وہاں ایک شہر ہے حضرموت، تو اس شہر سے ایک آگ نکلے گی، اس شہر سے ایک آگ نکلے گی، یا وہاں پر ایک سمندر ہے، وہاں سے ایک آگ نکلے گی جو ساری دنیا میں پھیل کر لوگوں کو ملک شام کی طرف جمع کرے گی۔ جس طرح چرواہا جانوروں کو ہانکتا ہے، اپنے بیلوں کو، اپنی بکریوں کو چرانے والا جس طرح ہانکتے ہوئے لے جاتا ہے، وہ آگ بھی لوگوں کو ان کا پیچھا کرتے ہوئے میدان حشر یعنی ملک شام کی سرزمین میں جمع کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آگ کی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے کہا وہ آگ بڑی شدت کی ہوگی، اور وہ ایسی ہوگی کہ جہاں پر لوگ رکیں گے وہیں پر وہ رکے گی اور ان کو تھوڑا آگے بڑھائے گی، یعنی ان کو تھوڑا تکلیف ہوگی، گرمی کو برداشت نہ کرتے ہوئے پھر آگے بڑھیں گے۔ جہاں وہ سوئے گی وہ آگ بھی وہاں پر رکے گی، آگے نہیں بڑھے گی، پھر جیسے وہ اٹھ کر آگے بڑھیں گے تیزی سے ان کو آگے بڑھا رہی ہوگی، یہاں تک کہ سارے لوگوں کو کہاں جمع کر دے گی؟ ملک شام کی سرزمین پر، اور یہی حشر کا میدان ہوگا۔ اب یہی حشر کا میدان ہوگا، یہاں پر ایک بات آپ سمجھ لیں، حشر کا میدان 2 طرح سے ہے، حشر کے میدان 2 ہوں گے۔ قیامت آنے سے پہلے حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، تو قیامت آنے سے پہلے لوگوں کو جو جمع کیا جائے گا، کہاں جمع کیا جائے گا؟ ملک شام کے اندر۔ اور جب سور پھونکنے کے بعد اللہ لوگوں کو دوبارہ اٹھائیں گے تو لوگوں کو جہاں جمع کیا جائے گا وہ زمین دوسری زمین ہوگی، وہ ملک شام کی سرزمین نہیں ہوگی۔ علماء کرام نے یہ وضاحت کی ہے، یعنی لوگ جب زندگی گزار رہے ہوں گے ان لوگوں کو جو جمع کیا جائے گا وہ ملک شام کی سرزمین ہوگی، اور سور پھونکنے کے بعد لوگوں کو زندہ کر کے جو جمع کیا جائے گا وہ زمین، وہ میدان حشر اور ہوگا۔ یعنی حشر کے میدان کتنے ہوئے؟ 2 ہوئے، ایک ملک شام کی سرزمین اور ایک کوئی نئی سرزمین جو اللہ رب العالمین بنائیں گے اور سارے لوگوں کو وہاں پر جمع کر دیا جائے گا۔ بہرحال اللہ کے بندو، جب یہ سارے لوگ ملک شام کے اندر جمع ہو جائیں گے، احادیث کے اندر آیا ہے کہ اس دور میں اس کے بعد جو ہے زمین پر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ لوگ جو ہے کچھ لوگ زبانی طور پر شروع میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے یہ لا الہ الا اللہ، تو وہ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہے، ہمارے باپ دادا بولتے تھے ہم بھی بول رہے ہیں، اب یہ کیا چیز ہے ہم کو نہیں پتہ۔ پھر دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین کا نام بھی ختم ہو جائے گا، ہر طرف شرک ہوگا، یہاں تک کہ جو مکہ ہے جو مدینہ ہے یہ بھی ویران ہو جائیں گے، شرک سے بھر جائیں گے، ہر طرف صرف شرک ہی شرک ہوگا، اور برائیاں پھیل جائیں گی، یہاں تک کہ لوگ جو ہے راستوں میں گدھوں کی طرح، جانوروں کی طرح برائی کر رہے ہوں گے، اور وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے، بلکہ
نیکی کو جو ہے برا سمجھ رہے ہوں گے۔ اتنا خطرناک دور ہوگا، یعنی دنیا کی بدترین مخلوق اس وقت جی رہی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، ایسے ہی لوگوں پر قیامت آئے گی۔ اور قیامت کے آنے کا منظر کھینچتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کا دن ہوگا، جمعہ کی صبح ہوگی، جس طرح آج بھی لوگ صبح اٹھ کر اپنے اپنے کام کی طرف جاتے ہیں۔ کوئی آدمی جو ہے اپنے جانوروں کو جو ہے پانی پلانے کے لیے جا رہا ہوگا، کوئی آدمی جو ہے اپنے حوض کو لیپ رہا ہوگا، کوئی آدمی صبح صبح کھانا کھا رہا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی اپنے اپنے کام میں بزی ہوگا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ اب ہونے والا کیا ہے۔ اچانک سور کی آواز شروع ہوگی، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنا شروع کریں گے۔ ہوگا کیا؟ دھیرے دھیرے سور کی آواز اس قدر خطرناک ہو جائے گی کہ لوگ جو ہے وہیں پر مرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ حوض لیپنے والا وہیں پر گر پڑے گا، کھانا کھانے والا اپنا نوالا منہ تک نہیں لایا ہوگا وہیں مر جائے گا، یہ جانوروں کو پانی پلانے والا ابھی واپس نہیں آئے گا وہیں پر مر جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے مقدس کلام کے اندر اس وقت کی ہیبت ناک منظر کو کھینچتے ہوئے کہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ جو ہے بڑا خطرناک ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سور کی آواز اس قدر بھیانک ہوگی کہ زمین لرزنا شروع ہو جائے گی، زمین ہلنے لگے گی۔ جب زمین ہلنے لگے گی تو لوگوں کی ہیبت کا عالم یہ ہوگا کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، زمین کے ہلنے کی وجہ سے ڈر کے مارے اپنے بچے کو پھینک دے گی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور اس دن لوگوں کے دلوں میں ایسا خوف چھایا ہوگا کہ حاملہ عورتیں ڈر کے مارے اپنے حمل کو گرا دیں گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے مدہوش نظر آ رہے ہوں گے، ہوش اڑ چکے ہوں گے ان لوگوں کے، وہ لوگ پریشان ہوں گے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اللہ نے کہا حقیقت میں وہ مدہوش نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، حقیقت میں اللہ رب العالمین کا عذاب اتنا سخت ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ القاریہ کے اندر کیا کہا؟ اللہ اکبر، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ ایک کھڑکھڑانے والی جو قیامت ہے جب آئے گی، آپ کو کیا معلوم کہ قیامت کیا چیز ہے؟ جب آئے گی تو دیکھ لینا کہ لوگ جو ہے جس طرح بلوں سے چیونٹیاں نکلتی ہیں، پروں والی چیونٹیاں، اس طرح لوگ بکھرے پڑے ہوں گے، اپنے گھروں سے اپنے کھیتوں سے باہر نکل کر بھاگ رہے ہوں گے، بکھر گئے ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا اور یہ بلند و بالا جو پہاڑ ہیں ہم ان کو جو ہے ان کی زمین سے اکھاڑ کر روئی کی طرح اللہ رب العالمین پہاڑوں کو اڑائیں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور یہ جو ٹھاٹے مارتے سمندر ہے ان کے اندر آگ لگا دی جائے گی۔ قیامت کا آغاز ہوگا، یہ سور کی آواز جیسے جیسے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے یہ مناظر بھی بڑھتے جائیں گے۔ زمین ہلنا شروع، تھوڑی دیر کے بعد پہاڑ گرنے لگیں گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی شدت سے ہوے میں اڑنے لگیں گے، سمندر میں آگ بھڑک اٹھے گی اور جنگل کے جانور اپنے غاروں کو چھوڑ کر، اپنے جنگل کو چھوڑ کر لوگوں کے درمیان نکل آئیں گے، کوئی کسی کے اندر فرق نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد سور کی شدت بڑھتے جائے گی، بڑھتے جائے گی، یہاں تک کہ سارے لوگ جو ہے ختم ہو جائیں گے، دنیا کی کہانی جو ہے ختم ہو جائے گی۔ جب تک اللہ رب العالمین چاہے گا لوگ اسی طرح مرے پڑے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی مرضی سے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور میں پھونک ماریں گے تو سارے مرے ہوئے لوگ
اٹھ کر میدان حشر کی طرف نکل پڑیں گے، اور یہ سرزمین دوسری ہوگی۔ اور قبر سے لوگ اس طرح اٹھیں گے جس طرح بلوں سے چیونٹیاں نکلتی ہیں، ایک قبر سے نہ جانے کتنے لوگ نکل رہے ہوں گے۔ اور حدیث کے اندر آیا ہے اگر کسی آدمی کو جانور نے کھا کر، جانوروں نے حملہ کر کے ہلاک کر دیا ہوگا، اللہ رب العالمین جانوروں کے پیٹ سے اس کو پیدا کریں گے۔ اگر کوئی آدمی سمندر میں ڈوب کر مرا ہوگا، وہیں سے اللہ رب العالمین اس کو اٹھائیں گے۔ اگر کوئی آدمی جل کر مرا ہوگا، راکھ میں اڑا ہوگا، اللہ رب العالمین ہوا کے ذریعے اس کو اٹھا کر جمع کریں گے۔ کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، ہر آدمی کو اس کی قبر سے زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ اور آدمی جو کام کرتے ہوئے جس نیت پر مرا ہوگا اسی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ چور جو چوری کرتے مرا، اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ چوری کرنا ہے، پھر جب میدان حشر کو دیکھے گا ہوش اڑ جائیں گے۔ اسی طرح زانی اسی مائنڈ کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر کوئی تلبیہ پکارتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے مرا ہوگا تو وہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ جیسے موت آنی ہے اے اللہ اچھی موت دے، بری موت سے حفاظت فرما، تاکہ قیامت کے دن جب اٹھایا بھی جائے تو اچھا عزت کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اور اٹھنے والوں میں سب سے پہلے کون ہوں گے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر حشر کے میدان کی طرف منڈیوں کو جھکائے ہوئے غلاموں کی طرح آگے بڑھ رہے ہوں گے، میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین حساب و کتاب شروع کریں گے۔ تو اللہ کے بندو، یاجوج ماجوج کے تعلق سے، قیامت کی نشانی، باقی نشانیوں کے تعلق سے اور قیامت کے آغاز کے متعلق یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین، اس تاخرات میں ہو یا اس سے پہلے والی تاخراتوں میں ہو، جانے انجانے میں اگر ہم سے کوئی خطائیں ہوئی ہو، اپنے فضل و کرم سے تو معاف فرما دینا۔ اے اللہ، قرآن و حدیث کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس پر کما حقہ ایمان لانے کی تو توفیق نیک عنایت فرما۔ اے اللہ، جو لوگ اپنی عقل کی بنا پر گمراہ ہوئے ہیں ان لوگوں میں سے ہم کو نہ بنا۔ اے اللہ، تیری نبی کو بات کو مانتے ہوئے، تیرے قرآن کی بات کو مانتے ہوئے، آمنا و صدقنا کہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نیک عنایت فرما۔ اے اللہ، اس ماہ مبارکہ کے اندر جو بھی ہم نے نیک عمل کیا ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو اسے قبول فرما، اور جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے تو اسے معاف فرما۔ اے اللہ، جو بھی پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، مقروض ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو تو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے کھیتوں میں، ہماری زمینوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، جو بن بیاہے بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے جوڑوں کا تو انتظام فرما۔ اے اللہ، ہمارے نوجوانوں کی تو حفاظت کر، ہمارے بزرگوں کی تو حفاظت کر، ہمارے بچوں کی تو حفاظت کر۔ اے اللہ، جب تک رکھ اسلام کی حالت میں اور توحید کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو اسلام اور توحید کی حالت میں موت آئے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔